تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ میں مشکل اور سخت کام کرنے کے لیے ہمیشہ سست بندے کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ جہالت اور افلاس ترازو کے دو ایسے پلڑے ہیں جو اگر متوازی ہو جائیں تو کفر کے نزدیک لے جا سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ خوش قسمت ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے خوش رہنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ خوش ہیں۔ امید پسندی خوشی کا مقناطیس ہے۔ اگر آپ مثبت رہیں گے تو اچھی چیزیں اور اچھے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ خوشی حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں جو ہماری مرضی سے باہر ہے۔ آپ لہروں کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ تیرنا سیکھ سکتے ہیں۔ صحت مند رہیں اور اپنا خیال رکھیں، لیکن ان خوبصورت چیزوں سے خوش رہیں جو آپ کو آپ بناتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جتنا کہ وہ اپنا ذہن بناتے ہیں۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر بھی ہار نہ ماننے والے لوگ کبھی بہت چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ کبھی زندگی ایک پل میں گزر جاتی ہے، کبھی زندگی کا ایک پل نہیں گزرتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ رشتے اور راستے تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل تھک جاتے ہیں۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ایک شخص بن کر نہیں بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے پر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی حاجت ہو یا کوئی پریشانی ہو، 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور پھر اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی خواہش دل میں ہوگی ضرور پوری ہو جائے گی۔ محبتیں بانٹنے والے محبتیں سمیٹتے بھی ہیں۔ محبت اتنی بانٹ دو کہ تمہاری طرف واپس آئے تو سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ فکر میں رہو تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔
خوش رہنے اور شکر کرنے کی نیت ہو تو ہر انسان کے پاس سینکڑوں وجوہات ہیں۔ جب وقت کڑوٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگی پلٹ جاتی ہیں۔ زندگی کبھی آپ سے معذرت کرنے والی نہیں، سو اسے گزارنا سیکھے۔ بدگمانی کی کشتی میں سوار مسافروں کا آخر انجام ڈوبنا ہی ہوتا ہے۔ رشتوں کی ایسی موت اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ آپ کام کرنے والے بنو، کیونکہ صرف باتیں کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ ہمیں زندگی میں خوشی، کامیابی، مسکراہٹ، سکون اور محبت اتنا جینا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم، ناکامی، رونا، اداسی، بے سکونی اور نفرت سکھا جاتی ہے۔ اس لیے ان سب سے پریشان نہیں ہونا۔ آگ جلے گی تو روٹی پکے گی، اندھیرا ہوگا تو روشنی کی قدر سمجھ میں آئے گی۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ حیا اور وفا اگر کسی عورت میں ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی دوسری عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ روز خاموش رہ کر دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ ہمیشہ اس وقت بولے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے۔ اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے؟ جواب آیا تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اسے کون دیکھتا ہے؟ جب فرشتے ہی لعنت کر دیں پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے۔ خود اندازہ فرمائے کس کس کی گندی سوچوں کا محور بنتی ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے اچھا تحفہ دے سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔